منگلا ٹول ٹیکس ہے، یہ ایک قسم کا بھتہ وہ ہم سے وصول کرتے ہیں۔ فائنینشلی ہمیں کافی جو ہے وہ دینا پے کرنا پڑتا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے، گورنمنٹ کو لکھا بھی ہے، ہمارے ایم ایل اے صاحبان، یہ ان کا کام ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ آپ کو سچی بتاؤں کہ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ چیمبر کا لائسنس رینیو نہیں ہوا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار۔ ناظرین، کسی بھی جو انڈسٹری ملک ہے اس کی ترقی میں انڈسٹری انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور انڈسٹری کو چلانے کے لیے چیمبر آف کامرس جو ہے وہ اس میں انتہائی ضروری بھی ہے اور لازم و ملزوم بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرپور آزاد جموں و کشمیر چیمبر آف کامرس کے صدر فیصل منظور صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ انڈسٹری کی حوالے سے یا انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے، انڈسٹری کو پروان چڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کیے، بے شمار میٹنگ کیے، بے شمار MOUs سائن کیے۔ اس حوالے سے وہ خود بتائیں گے ہمیں کہ کون کون سے جو ہیں وہ ان کے پروجیکٹ سے جو وہ پایا تکمیل تک پہنچنے والے ہیں یا وہ کس حد تک پہنچے ہیں۔ السلام علیکم فیصل منظور صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جناب فیصل صاحب آپ کا اور عدالت نیوز کا کہ آپ نے انٹرسٹ لیا یہ جاننے کے لیے کہ ہم چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے کیا کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جی انڈسٹری کے زمرے میں ہم نے کیا کیا کیا، ہمارے میرپور آزاد کشمیر میں اس وقت 2 انڈسٹریل زون ہیں۔ پہلا جو ہے وہ اولڈ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جہاں آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا آفس بھی ہے چیمبر کا، اور دوسرا جو ہے وہ نیو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو کہ سیکٹر D4 کی طرف ہے۔ ہماری یہ جب اپنا انڈسٹریل اسٹیٹ میں شروع ہوا کام تو 1995 میں اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے جو ہمارے وزیر اعظم تھے، صدر تھے، انہوں نے مطلب جو ہے نا انڈسٹری کے فروغ کے لیے بڑے اٹریکٹیو پیکیجز کا اناؤنس کیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک دم سے جو انڈسٹری ہے اس کی گروتھ ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی کے وقت کے ساتھ جیسا جیسے وقت گزرتا گیا، پالیسیز چینج ہوتی رہی، گورنمنٹس چینج ہوتی رہیں، پالیسیز چینج ہوتی رہیں، تو اس وقت حال یہ ہے کہ ہم مطلب تباہی کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں جو ہماری انڈسٹری کا جو اس وقت صورتحال ہے، دونوں اولڈ انڈسٹریل ایریا میں بھی اور نیو انڈسٹریل ایریا میں بھی۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے تجاویز، چونکہ فائنانس بل آ رہا ہے کل ہی، تو اس میں پھر چونکہ ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی گورنمنٹ کو کہ جی ہمیں آن بورڈ لیا جائے چیمبر آف کامرس کو، اور ہماری تجاویز جو ہے نا وہ فائنانس بل میں شامل کی جائیں تاکہ یہ جو انڈسٹری کی گروتھ ہے اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے، اور اس کی جو سروائیول ہے یعنی بقا ہے جو، وہ ہماری انڈسٹری کو جو کچھ بچی کچی ہے اس کو تو ہم بچا سکیں۔ اس میں جو ہم نے تجاویز دی ہیں اس میں سب سے پہلی ہم نے کہا ہے کہ جی چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ آف AJ کے کو $2.69 میں بجلی کی 1 یونٹ جو ہے نا وہ سیل کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یونیورسٹی کی سروائیول کے لیے کوئی ایک فکسڈ ریٹ جو انڈسٹری کی حد تک جو ہے نا وہ یعنی کمرشل کوئی بھی ہو ایکٹیویٹی، اس کو آپ تقریباً 6 سے 9 روپے تک لگا لیں، چلیں اپنے اخراجات ڈال کے جو ہے نا، تاکہ جو ہم انڈسٹری بچی کچی ہے اس کو بھی بچا سکیں، اور دیگر جو نئے انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم ادھر فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے، کیونکہ انڈسٹری لگنے سے بے شمار فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ جو ہے وہ جو یہاں کی امپلائمنٹ ہے وہ جنریٹ ہوگی، جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار ملیں گے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی جب انڈسٹری گرو کرے گی تو گورنمنٹ کو اس ٹیکس کی مد میں ریونیو جنریٹ ہوگا، مطلب ہر لحاظ سے گورنمنٹ فائدے میں جائے گی کہ جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ بجائے کہ جابس کے پیچھے بھاگیں وہ انڈسٹری میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہم نے ان کو بھیجا ہے۔ دوسرا ہم نے کچھ سیلز ٹیکس کے ہم نے سجیشنز دی ہیں کہ کس طرح سے اس کو لیس کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے اور دیگر چیزوں کو سہل بنانے کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے 4-5 میجر جو سجیشنز دی ہیں اس میں سے زیادہ نہیں تو کم از کم ہمیں امید ہے کہ 3 ایک جو ہم ہوپ فل ہیں کہ وہ انڈسٹری میں ایک زیادہ جو مسئلہ تھا وہاں پر رابطے کا تھا، رابطے کا کافی فقدان تھا، مسائل تھے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے ایک جو ہے وہ پرائیویٹ موبائل کمپنیز کے جو ٹاورز ہیں وہ بھی وہاں پر لگوائے ہیں۔ جی کل وہ نومبر میں نے چارج لیا تھا، اور دسمبر میں ہم
ایس کام کے جو ہمارے یہاں کمانڈنگ آفیسر ہیں، میں ان کو ملا تھا، تو ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ برائے مہربانی جو ہمارا نیو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس میں، کیونکہ ایس کام اور یو فون کا ایک ہی ٹاور ہوتا ہے، تو انہوں نے آنر کیا ہمیں، اور وہ ٹاور انہوں نے وہاں پہ لگا دیا جو فلی آپریشنل ہے. اور الحمدللہ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ یہ چونکہ آرمی بیسڈ ہوتا ہے، آرمی کا پروجیکٹ تھا، تو فرسٹ پریزیڈنٹ جس نے کسی آرمی کا وہ انوگریٹ بھی میرے ہی ہاتھوں سے ہوا ہے. جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ کی یہاں پہ میں بات کروں گا کہ کافی جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا تھا، تو آپ نے اس حوالے سے بھی جو ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ ہے اس سے آپ کی میٹنگ ہوئی، تو اس حوالے سے تھوڑا آگاہ کریں کہ کیا فیصلہ جات ہوئے اس میں میر پور کی عوام کے لیے کوئی اچھی خوشخبری؟ یہ بیسیکلی آپ بات کر رہے ہیں منگلا ٹول ٹیکس کی. جی. جتنی بھی ہماری جو پبلک ہے، ہمارے پبلک پرسیپشن ایک ڈیولپ ہو چکی تھی کہ یہ جو منگلا ٹول ٹیکس ہے یہ ایک قسم کا بھتہ وہ ہم سے وصول کرتے ہیں، اور یہ ہمارے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جتنے بھی مطلب سول سوسائٹی، انجمن تاجراں، ڈسٹرکٹ بار، باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، سب کو ہم نے چیمبر میں یہاں پہ مشاورت کے لیے یہاں بلایا، اور پھر اس میں 3 بندوں کی کمیٹی بنی تھی اور اس کا میں چیئرمین ہوں. تو اس میں ہم سب سے پہلی ہماری میٹنگ ہوئی جو منسٹری آف ڈیفنس کی فیمیل آفیسر تھیں، اور ہم نے جو پبلک پرسیپشن اور پھر جو بھی اس سے متعلق کنسرنس تھے لوگوں کے وہ ہم نے ان تک پہنچائے. انہوں نے پھر اپنی رپورٹ بنا کے جو منگلا کے اسٹیشن کمانڈر ہیں ان کو بھیجا جو بریگیڈیئر صاحب ہیں. تو پھر بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، تو وہاں پہ بھی ہم نے جو موقف تھا وہ ہم نے سارا ان کے پیش کیا. اس کا جو انہوں نے موقف اپنا دیا، انہوں نے کہا کہ جی 1998 اور 2003 میں جو ہماری یہاں ٹرانسپورٹ فیڈریشن تھی اس وقت کے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، دونوں بندے فوت ہو چکے ہیں، خواجہ لطیف صاحب اور چودھری ایوب صاحب. تو انہوں نے کوئی راولپنڈی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے وجوہات تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ چونکہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، تو وہ عدم پیشی کی بیس کے اوپر ون سائیڈڈ ڈیسیژن آرمی کے ہاتھ میں ہو گیا، یعنی کنٹونمنٹ بورڈ کے ہاتھ میں ہو گیا. تو اس ضمن میں وہ جو ہے نا وہ ٹول ٹیکس وصول کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 4.2 کلومیٹر کی یہ جو جس کے اوپر روڈ بنی ہے یہ جگہ کنٹونمنٹ بورڈ کی ملکیتی ہے. لیکن پھر ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ برائے مہربانی، چونکہ لوگوں میں بہت زیادہ اضطراب ہے، تو آپ فیور کریں کہ آپ جو ہمارے لوکل جو یہاں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں کشمیری، وہ جو جس طرح کے پورے پاکستان میں ہے کہ جو لوکل کہیں پہ بھی اگر ٹول لیا جا رہا ہے تو جو لوکل ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ ٹول چارج نہیں کیا جاتا. ہاں جی. تو وہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کو آپ اس سے استثناء قرار دیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ کا کوئی مطالبہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو جائز ہے، تو اس کے اوپر آپ فردر کارروائی جاری ہے. ہم نے ان کو کراسپونڈنس بھی لکھ دی ہے، تو ابھی انشاءاللہ کیونکہ فرام دا ڈیٹ آف کراسپونڈنس ہمیں 21 ڈیز ویٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا جو بھی معاملہ ہوگا پھر ہم ان سے کانٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ. فیصل منظور صاحب، آپ نے ای بلنگ کے حوالے سے جو میر پور میں متعارف کروایا، اس سے عام صارفین کو کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں یہ الیکٹریسٹی بل کے حوالے سے، ایک ہے موبائل میٹر ریڈنگ اور ایک ہے نیٹ میٹرنگ. میں یہ ڈفرینس بتا دوں کہ موبائل میٹر ریڈنگ جس کے اوپر ہم نے زیادہ فوکس رکھا، اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کمپلینس تھی کہ جی بل جو ہے وہ فیک بنا کے دیے جاتے ہیں. جو میٹر ریڈر ہیں وہ گھر بیٹھ کے ہی بل بنا کے بھیج دیتے ہیں، میٹر کو دیکھتے ہی نہیں اور اضافی چارجز لگ کے آ جاتے ہیں جو ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اب بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے سے سٹارٹ ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ اپروول بھی ہو گئی ہے، اور اس مہینے سے کچھ بلوں کے اوپر تو میٹر کے جو وہ پکچرز جو ہیں وہ بھی لگ کے آ چکی ہیں. کچھ کا ٹیکنیکل ایشو کی وجہ، لیکن 1 جولائی سے انشاءاللہ وہ سارے کے سارے آپ کی جو میٹر ہے اس کی بل پکچر کے ساتھ آئیں گے. اور اس سے کم از کم یہ جو عوامی جو خدشہ تھا کہ جی یہ زیادہ ریڈنگ ڈال دیتے ہیں، کم از کم وہ ان کو دور ہو جائے گا، کہ کیونکہ وہ ایک تو یہ ہو گیا موبائل میٹر ریڈنگ کے حوالے سے. دوسرا ہے نیٹ میٹرنگ. نیٹ میٹرنگ بیسیکلی اس کو ریورس میٹرنگ بھی کہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی اپنے گھر کے اوپر سولر انرجی پینلز وغیرہ لگاتا ہے اور سولر سے بجلی جنریٹ کر کے وہ اپنی یوز کرتا ہے، اس اپنی پرسنل یوز کے علاوہ اس کی جو بجلی بچے گی وہ واپس گورنمنٹ کو سیل کر سکتا ہے. فیصل منظور صاحب، یہاں پر ٹیکس کی بات کریں گے
کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ باقی جو ہمارے اضلاع ہیں ان کی نسبت میر پور جو ضلع ہے اس میں ٹیکس کا جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ٹیکس سب سے زیادہ یہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے لیکن سہولیات کا فقدان ہے. دیکھیں بالکل یہ آپ کی بالکل بات بجایا کہ ہمارے ہاں صرف ٹیکسیز ہی نہیں اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں کافی جو ہے نا فائنینشلی ہمیں کافی جو ہے وہ دینا پے کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ کو لکھا بھی ہے. بیسیکلی یہ ہمارے عوامی نمائندگان جو ہوتے ہیں جو ہمارے ایم ایل اے صاحبان یا ہمارے منسٹر صاحبان ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور اس میں اپنا پورا جو پازیٹیو رول ہے وہ ادا کریں اور یہ جو ٹیکسیز کی مطلب بھرمار ہے بلات میں اس کا خاتمہ کریں. تو یہاں پر انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر آپ نے پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کی بھی ایک میٹنگ یہاں پر جو ہے وہ بلائی اور ان کو جدید دور کے مطابق جو ہے وہ تعلیم بچوں میں فراہمی کے حوالے سے لیکچر کا اہتمام کیا تھا. یہ کیا چیمبر اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے ماضی میں بھی ایسے کرتا رہا ہے؟ عوامی جو یہ جس طرح سے پبلک کے جو یہ چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں اس میں سچ اس طرح کا کوئی نہیں کیا کسی نے جو ہمارے فارمر پریزیڈنٹس ہیں. یہ جو آپ ٹیچرز کی بتا رہے ہیں نا ٹیچرز کی ہم نے ایک الگ سے بنائی تھی اور وہ جو اسٹوڈنٹس کی وہ الگ سے وہ میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ یہ میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے ظاہری بات ہے جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو جب ٹیچرز کو ہم ٹریننگ کے حوالے سے کچھ ایسی ارینجمنٹس کریں گے کہ ان کو ٹریننگ مل جائے تاکہ وہ آگے بچوں کو اس پراپرلی جو پروفیشنلزم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ جو پڑھا سکیں. تو اس میں ہم نے جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو بڑے پروفیشنلی ٹرین کرتے ہیں ٹیچرز کو ان کی جو سی او ہیں ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو وہ آئی یہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ یہاں پہ پوری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ ٹیچرز ٹریننگ کی. ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو پورا اس میں چونکہ اسکولس کے اونرز آئے تھے تو وہ اب انشاءاللہ جس دن بھی ہمیں اسکولز والے اوکے کا سگنل دیں گے کہ جی ہم ریڈی ہیں تو پھر ہم ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ بلا کے ٹریننگ دیں گے. جو دوسری ہے اس کو بولتے ہیں بیسیکلی امیزون ٹریننگ اور ای کامرس ٹریننگ جو آج کے ماڈرن دور میں انتہائی ضروری ہو گیا کیونکہ آنے والا وقت سارا وہ آئی ٹی کا ہے آنے والا وقت سارا اس. تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ پہلی جو ہم نے امیزون اور ای کامرس ٹریننگ کرائی وہ ہم نے چیمبر کے اندر کرائی. اس میں 70 جو ہماری یوتھ ہے مطلب اسٹوڈنٹس یا ہمارے اپنے ممبران نے حصہ لیا جن کو یہ ٹریننگ دی گئی. اس میں سے کچھ ابھی اس وقت وہ انہوں نے اپنا سٹارٹ کر لیا جو ہے نا فری لانسنگ ٹائپ جو ہے. اور اس کے بعد جو دوسری ہوئی اس میں میں نے جو وی سی مسٹ یونیورسٹی کے ہیں ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ اس میں ہمارا پلان بڑا تھا. تو اس میں تقریباً 350 جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس تھے اور فیکلٹی ممبران جو مسٹ یونیورسٹی کے. تو وہ ایک بہت بڑا ہمارا ایونٹ ہوا. اس میں ہم نے جو پاکستان کی ینگسٹ جو امیزون ٹرینر تھی جس کو ہم نے انوائٹ کیا وہ یہاں پہ آئیں اور انہوں نے یہاں پہ وہ ٹریننگ دی. چیمبر کے پلیٹ فارم سے علیحدہ ہو کر میرپور کی سول سوسائٹی کے ساتھ آپ نے ایک تحریک شروع کی جس میں میرپور کی عوام کی سہولیات کے لیے رٹھوہ ریام برج جو کافی عرصے سے جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے اس پہ آپ کی آواز بلند ہوئی. اس کے علاوہ بجلی پانی گیس کے حوالے سے تو وہ تحریک جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے آپ کی؟ دیکھیں جو رٹھوہ ریام برج ہے اس میں بیسیکلی وہ ہمارا انیشیٹو نہیں ہے وہ ڈسٹرکٹ بار کا انیشیٹو ہے. جو پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ہے انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. اس میں انہوں نے تمام تنظیموں کو انوائٹ کیا تھا ڈسٹرکٹ بار کے آفس کے اندر. وہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی تقریباً 8-9 بندوں کی. اس میں آئی ایم ون آف دیم جو ہے تو وہ لیڈ بھی پریزیڈنٹ بار ہی کر رہے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ وہ چونکہ پراپرلی ایک پلان ہے کہ ہم اس کو سلولی لے کے آگے چلیں گے کیونکہ ایک دم سے جم کر دینا آخری سٹیپ کی طرف وہ مناسب نہیں ہوتا. پہلے ہم لوگوں کو ویجیلنٹ کر رہے ہیں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ لوگوں میں آگاہی ہو جائے تو پھر وہ مؤثر بھی ہوتی ہے. اس میں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس تحریک میں اب جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ بھی آن بورڈ ہو چکے ہیں. ہماری سول سوسائٹی آن بورڈ ہو چکی ہے. تمام جو تنظیمیں ہیں یہ کوٹلی سے میرپور سے لے کے کوٹلی تک جو ہے نا وہ الحمدللہ وہ سارے آن بورڈ ہیں. آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو آپ نے اچیومنٹس کی اس کی تو ایک لمبی داستان ہے مختصر عرصے کے اندر لیکن وہ اگر ساری میں ناظرین آپ کو بتاؤں تو چیمبر آف کامرس کی اگر ہسٹری دیکھی جائے
تو ایک جو اہم بات ہے کہ 5 سال گزر چکے اور چیمبر آف کامرس جو کہ ملکی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، انڈسٹری کو بھی چلاتا ہے، تو اس کی اپنی جو لائسنس ہے وہ 5 سال تک رینیو نہیں ہوا تھا. وہ صدر چیمبر آف کامرس آپ نے جو ہے وہ اس پہ بھی کیا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ وہ لائسنس کیوں نہیں اتنے عرصے سے جو ہے رینیو نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو سچی بتاؤں کہ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ چیمبر کا لائسنس رینیو نہیں ہوا. میں جب پریزیڈنٹ بنا تو اس وقت میرے علم میں لایا گیا کہ جی چیمبر کا لائسنس نہیں ہے، بلکہ ظاہری بات ہے تھوڑا بہت آپ کی مخالفت بھی ہوتی ہے، تو لوگوں نے لگایا کہ جی چیمبر کا لائسنس ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی صدر بنا پھرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں چودھری لطیفہ صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا رول پلے کیا. اس کے ساتھ انہوں نے عمر شہزاد صاحب ہمارے ممبر ہیں اسی چیمبر کے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ بڑا ان کی ہیلپ آؤٹ کی. میں نومبر میں جب چارج لیا تو میں پہلے خاموش رہا کیونکہ وہ اپنی محنت کر رہے تھے، تو میں نے ایسا پریکٹیکلی کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں کی، ماس وائز کے کہ اپڈیٹ لیتا رہا کہ جو ہے نا کیا ہے. لیکن 3 اپریل تک ویٹ کرنے کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو 4 اپریل کو میں نے وہ فائل اپنے مطلب ٹیک اوور کی. اور 4 اپریل کے بعد سے لے کے اللہ کے فضل سے وہ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لائسنس بھی اللہ کے فضل سے ایشو کروایا، اور اس کے ساتھ ایف پی سی سی آئی کی بھی ممبرشپ ختم ہوئی تھی، یعنی وہ بھی 5 سال سے ختم تھی. تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہماری وہ دونوں مطلب جو ہے نا وہ لائسنس بھی ایشو ہو گیا، اور ایف پی سی سی آئی کی جو وہ ممبرشپ وہ بھی رینیو ہو کے آ گئی ہے. چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے انڈسٹری کو مزید بہتر بنانے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کن کن اقدامات کی جو ہے وہ ضرورت ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ پالیسیز بیسیکلی جو ہے نا، ایک تو جو جس طرح پہلے ہوتا تھا 1995 میں 5 سال کی ایگزمپشن ہوا کرتی تھی، کوئی بھی نیو انڈسٹری لگتی تھی تو 5 سال کی ایگزمپشن تھی سیلز ٹیکس کے اوپر، تو اس سے انڈسٹری کا فروغ بہت ہوا. تو اب چونکہ پالیسیز ایسی نہیں ہیں، ہم نے ریکمنڈیشن بھیجی ابھی بھی کہ اگر اس کے اوپر کچھ ہو سکے تو گورنمنٹ جو ہے نا اس کو ریویو کرے اور دوبارہ انڈسٹری کے سروائیول کے لیے جو ہے نا یہ دوبارہ سے امپلیمنٹ ہونی چاہیے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ میں یہاں پہ ایک ذکر کر دوں کہ سال ہر سال سے ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا ہمارے جو یہاں پہ باقی کامرس کے یعنی کاروباری جو طبقہ ہے جو جن کی شاپس وغیرہ ہیں، ان کے جو ٹیکس ریفنڈ ہے نا وہ نہیں مطلب ان کو دیے جا رہے تھے. تو وہ ہمارے نئے چیئرمین آئے ہیں سی بی آر کے، سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے، سردار فہیم صاحب. تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ وزٹ کریں. دن رات کو میں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ریفنڈ بڑے رکے ہوئے ہیں تو وہ اگر کائنڈلی جو ہے نا وہ، تو یقین کریں نیکسٹ ڈے یعنی کہ رات کا صرف ٹائم گزرا ہے، صبح 8 بجے انہوں نے انسٹرکشن کی کہ جتنے پاسبل ہو سکتے ہیں وہ آپ ریفنڈ کے چیکس ریڈی کریں. اور 3 بجے کا ہمارے وزٹ کا ٹائم تھا، اور ڈاٹ 3 کے اوپر وہ یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں وہ چیک تقسیم کر کے گئے ریفنڈ کے. اور انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں ہماری جو ان لینڈ ریونیو کے یہاں کمشنر صاحب ہیں کہ اندر 3 منتھس یعنی ود ان 3 منتھس جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ یا ہمارے جو بزنس کاروباری باقی لوگ ہیں جن کے ریفنڈ بنتے ہیں ان کو 3 مہینے کے اندر ان کے ریفنڈ واپس کریں. سی ایس آر کا مطلب ہے سوشل رسپانسبلٹی. اس کے تحت جتنے بھی میرپور ہو یا کسی جگہ کوئی بھی بینک ہو تو وہ انڈر اسٹیٹ بینک رولز جو ہے نا وہ اپنے جو ان کا بینکس کا پروفٹ ہوتا ہے اس کا ایک سرٹن ریشو ہوتی ہے جو اس کو اس علاقے میں لگانی پڑتی ہے، اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کے میں جو ہے نا اس میں انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، ان کو بھی لگانی پڑتی ہے. لیکن چونکہ بینکوں کو کبھی کسی نے پوچھا نہیں تھا تو یہ بھی ڈومین ہمارا نہیں تھا. لیکن ہم نے چونکہ مجھے اس کا ویژن تھا تو میں جانتا تھا ان چیزوں کو، تو چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ بھی کیا. پھر ہم نے یہاں پہ 26 ڈفرینٹ قسم کے بینک ہیں، ویسے برانچیں تو مور دین 100 ہیں لیکن جو مین بینکس ہیں وہ 26 ہیں. تو ان کے ریجنل ہیڈس کی یہاں میٹنگ بلائی چیمبر کے اندر، انہوں نے ود ان 15 ڈیز اس کے اوپر ایکشن لیا. اور جو ان بینکس کی ایک ایسوسیشن ہے انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک والوں نے لیٹر لکھا جو ان کے چیئرمین ہیں،
تو چیئرمین صاحب نے ود ان 2 days ایکشن لیا اس کے اوپر. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج فنڈز اپرووڈ ہو گئے اور وہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ KIC کو وہ فنڈز جو ہے نا وہ آپ ان کو مطلب جو ہے نا ایلوکیٹ کریں. کاروباری طبقہ ہے یہاں پہ, ان کو گورنمنٹ کی طرف سے 1% کا ایڈوانس ٹیکس لگایا گیا تھا. تو اس میں پھر ہم نے رول پلے کیا. یہاں پہ ہی سارے جو ہمارا انلینڈ ریونیو ان کے افسران کو یہاں ہم نے انوائٹ کیا اور ان کی اور جو بزنس کمیٹی ہے ان کی میٹنگ کرا کے وہ ایڈوانس ٹیکس بھی ہم نے سسپینڈ کروایا. پھر اسی طرح ڈسٹرکٹ کونسل کا انڈسٹری کے اوپر ٹیکس لگ گیا تھا, تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل کے ساتھ جو ہے نا وہ کر کے تو وہ بھی ہم نے ختم کروایا. ایک اسکول تھا ہٹیاں والا میں, تو اس کے بچے بے شک سمر ہے یا ونٹر ہے, ان کے بیچارے اسکول میں کرسیاں نہیں تھیں, تو بچے بیچارے نیچے ٹاٹوں کے اوپر, اور ٹاٹ بھی کوئی وہ سمجھے نہ ہونے کے برابر تھے. ہاں جی, وہ مطلب نہ ہونے کے برابر, وہ بیچارے سمجھ لیں کہ نیچے سوائل کے اوپر جو ہے بیٹھ کے تو وہ پڑھتے تھے. ہمارے لوکل ایک NGO ہے, میری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے وہ اسکول کے مطلب جو ہے نا وہ جو اسکول چیئرز ہیں وہ بھی پرووائڈ کر دی ہیں. اسی طرح یہاں یہ نیچے چیچیاں کے علاقے میں 2 سکولز ہیں جہاں پہ گرلز سکولز ہیں, جہاں پہ مطلب 350 کی اسٹرینتھ ہے لیکن ایک واش روم تھا, مطلب وہ ٹیچرز کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی. تو وہ بھی ابھی بن رہے ہیں, مطلب کنسٹرکشن جاری ہے. وہاں پہ ٹیکنیکل کالج ہے نیو سٹی میں, وہاں پہ جو پرنسپل ہیں انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ ان کے بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, وہ تقریباً 100 کے قریب تھے. ان کے پاس ڈفرینٹ سکلز تھیں, کوئی گرافک ڈیزائنر تھا, کوئی ویب ڈیزائنر تھا, کوئی مطلب جو ہے نا موبائل ریپیئرنگ کسی نے سیکھی تھی. ہمارے لوکل ایک NGO ہے, وہ ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی اگر اس کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کوئی فائنینشیل سپورٹ کر سکیں ان کی کسی جو گرافک ڈیزائنر ہیں یا ویب ڈیولپر ہیں یا اس قسم, تو ان کو فری لانسنگ میں اگر آپ ان کو لیپ ٹاپ وغیرہ لے کے دے دیں. اسی طرح موبائل ریپیئر والوں کو کٹ وغیرہ لے کے دے دیں تاکہ وہ اپنے کو. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ پروجیکٹ بھیجا UK اپروول کے لیے, وہ اپروو ہو کے آ گیا. 100 جو اسٹوڈنٹ وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کو وہ فائنینشیل ایڈ دیں گے, جو مرحلہ وار وہ دینی ہے انہوں نے, اور وہ الحمدللہ وہ 100 بچہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا ہوگا. فیصل منظور صاحب نے جو قدم اٹھایا, بیڑا اٹھایا, ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو صدور ہیں وہ ان کے جو پروجیکٹ شروع ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.